إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددنا أنا قد رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواني وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وكما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمارا آج کا جو درس ہے آپ تمام بھائیوں کے بہنوں کے علم میں ہے، تمام عزیزوں، نوجوانوں، بچوں کے علم میں ہے کہ یہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سیریز ہے، اور اس سلسلے کی پہلی تمہیدی مجلس اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے آپ کے ہاں ہوئی تھی. اس سلسلے کی آج کی یہ مجلس دوسری کڑی ہے عظمت صحابہ سیریز کی، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کا لفظ کا معنی کیا ہے، صحابہ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کون لوگ مراد ہوتے ہیں، کون سی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کون لوگ صحابہ کی فہرست سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے صحابہ کے معنی مفہوم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اگر موقع رہا تو صحابہ کرام کے فضائل مناقب کے سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیات پر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور پھر ایسے ہی بالترتیب صحابہ کرام کا مقام آیات قرآنی میں، صحابہ کرام کا مقام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر آگے کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلے آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا، صحابہ، تو ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا معنی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے ساتھ میں جو رہے وہ صحابہ ہیں. صحابہ کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ باریکی میں نہیں جائیں گے تاکہ گرانی نہ ہو، لیکن کم از کم صحابہ کا لفظ، صحابی کے لفظ کا معنی ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو ایسے بھی صحابہ، صحیبہ یصحبو عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے صاحب بنا ہوا ہے. ایک تو اردو میں استعمال ہونے والا لفظ صاحب ہے، اس سے یہاں کوئی بحث نہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ صاحب. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ساتھ میں رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں. اب اس لفظ کی جو جمع آتی ہے پلورل، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھی، اور اس کی جو جمع ہے یعنی بہت سارے ساتھی اگر بیان کرنا ہو تو عربی زبان میں کئی ایک الفاظ ہیں اس کی پلورل کے لیے، جمع کے. اس مثال کے طور پر ایک لفظ سب سے آسان ہے اصحاب. صاحب کی جمع کیا ہے؟ اصحاب. اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں اللہ کے نبی کے اصحاب وعلی آلہ واصحابہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے ساتھی. ایسے ایک لفظ ہے صحب وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ بہت سارے علماء کی زبان سے بھی سنتے ہیں
کہ جب وہ حمد و صلات پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ ایسے ہی ایک بہت مشہور لفظ جو اردو میں استعمال ہے سب سے زیادہ، وہ ہے صحابہ۔ صحابہ کا لفظ بھی یہ صاحب کی جمع ہے، ایک ساتھی کو کہتے ہیں، اور صحابہ بہت سارے ساتھیوں کو کہتے ہیں، جیسے صحب، اصحاب، ایسے ہی صحابہ۔ اب ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دیکھیے صاحب کا جو لفظ ہے نا، اس وزن پر اور بھی عربی زبان کے الفاظ، ان کے پلورل کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ صاحب کی جمع صحبہ، اصحاب، لیکن صاحب کی جمع یا صاحب کے وزن پر آنے والے ورڈز کی جمع، صحابہ کا جو وزن ہے نا، صاحب کی جمع کیا ہے؟ ایک صحابہ۔ صحابہ عربی زبان میں اس کا وزن کیا ہے؟ فعالہ۔ اس لفظ، اس وزن پر کوئی لفظ نہیں ہے عربک ڈکشنری کے اندر، ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے صحابہ۔ صاحب کا مطلب ساتھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جمع صاحب بھی آتی ہے، اصحاب بھی آتی ہے، اور ایک مشہور کیا آتی ہے؟ صحابہ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے صاحب عربی زبان کے اندر، جس کی جمع صحابہ کی وزن پر آتی ہے، اسی لیے آپ کو کوئی اور لفظ اس معنی میں، اس وزن پر آپ کو عربی زبان میں نہیں ملے گا۔ اور یہ بات کسی ہم آپ نے نہیں کہی ہے، بلکہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر امام ابن الاسیر الجزری رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب عربک الفاظ کی روٹ اور سب باریکیاں بتانے کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ ذہن پر بھاری ہو رہا ہے، طبیعت پر گرانی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننی چاہیے کہ جب کسی بھی لفظ کی لٹریری میننگ آپ کو بتانی ہوگی، اس کا لٹریری معنی، اس کے لفظ کا معنی آپ کو جاننا ہوگا، تو دنیا کے کسی بھی زبان کا کوئی ورڈ ہو، اس کا روٹ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کی روٹ کو نہیں جانیں گے نا کہ یہ لفظ اصل میں نکلا کہاں سے، اس کا اصل، اس کی جڑ کہاں ہے، تب تک آپ اس لفظ کا معنی سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ کسی بھی زبان کے لفظ کی بات ہے، صرف عربی زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عربی زبان میں اللہ کا کلام قرآن کریم اترا، جو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ عربی زبان میں، عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی زبان عربی تھی، اسی اعتبار سے ساری دنیا جسے اللہ کا اصل دین سیکھنا ہے، اسے اس دین کے اصل زبان، جو اس کا اصل سورس اور اس کا مرجع ہے، سرچشمہ ہے، اس عربی زبان کو سیکھ کے ہی اس کا دین آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ اگر عربی زبان کے علاوہ سے ٹرانسلیشن سے اگر سوچیں کہ اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں ایکچولی 100% سمجھ لیں، تو یہ امپوسیبل ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آخر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ ہمیں یا ہمارے علماء جن سے ہم کنسلٹ کریں، رجوع کریں، ہم ان سے بات کریں تو ہمیں وہ اصل عربی زبان میں جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی، ان کی گفتگو، ان کے اقوال، وہاں سے سچ مچ کیا ہے اصل اللہ کے دین کا معنی، اللہ کے کلام کی آیت کا معنی، اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی، تب جا کر کے ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی صحیح معلومات ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے بعض ورڈز ایسے قرآن کریم میں آئے، کبھی کبھی بعض ورڈز ایسے قرآن کریم میں آئے کہ پہلے مرحلے میں اس عربی زبان کے جاننے والوں کے لیے بھی وہ اجنبی تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، فاکہہ کے معنی میوہ کے ہوتے ہیں، میوہ، پھل جو ہوتے ہیں، فروٹس، یہ فاکہہ ہے۔ اب ابا یہ کس معنی میں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اب عرب کے لوگوں کے بیچ میں اللہ کا کلام اتر رہا ہے اور عربی زبان میں اتر رہا ہے،
اس کی کنارے کے سارے الفاظ کے معنی کو لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک لفظ اسی بیچ میں ایسا آیا جس کا معنی انہیں نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے فاکہہ کا معنی تو جان لیا، لیکن الاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا معنی سمجھا کہ الاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو جانوروں کو چارہ دیا جاتا ہے. کہ ہم تو پھل اور میوے کھا لیتے ہیں، پھل میوے کا مطلب یہی فروٹس نہیں ہوتے ہیں، یہ دال چاول گیہوں جو اناج ہے نا، اناج غلہ، یہ بھی پھل ہے. اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات اور فواکہ، میوے کے لفظ سے یاد کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں. تو یہ ہماری غذا ہو گئی، ہمارا چارہ ہو گیا، لیکن ہمارے جانوروں کا، مویشیوں کا چارہ کیا ہے؟ ان کو بھی تو چارہ چاہیے. تو الاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چارہ، جو گھاس پھوس ہے نا، جو جانوروں کو دی جاتی ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الاب کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عربی زبان کو اچھی طرح سے آدمی نہیں سمجھے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو، سنت کو، صحابہ کی زندگی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھے گا. یہ بہت بنیادی بات ہے، یاد رکھیں. ابھی اس پر ہم گفتگو کریں گے تو بات لمبی ہوگی. پھر ایک بات اشارہ کر دوں، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جس کو عربی زبان آتی ہے، بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے غیر عربی زبان میں گفتگو کرنا درست ہی نہیں. اتنی اہمیت ہے عربی زبان کی. یہ کوئی دیگر زبانوں کی طرح کوئی زبان تھوڑی نہ ہے. یہ اللہ کے دین کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس کو سیکھنا عبادت ہے. اگر اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھیں تو عربی زبان کی اساس، بنیاد، اس کے لٹریری الفاظ، اس کے الفاظ کے معنی، اور پھر جب الفاظ کے معنی ہم کو معلوم پڑ جائیں گے کہ عربک لینگویج میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، تو اب اس کے بعد وہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو قرآن میں وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، وہ اللہ کی کلام کی آیت سے پتہ چلے گا، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے پتہ چلے گا. وہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا، لیکن وہ لفظ اب شریعت میں استعمال ہو گیا، تو شریعت میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، الصلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الصلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں، لیکن اب الصلاۃ قرآن کریم میں آیا، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو. تو اگر صلاۃ کا معنی دعا ہے تو دعا کیسے قائم کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر وہ لفظ اب جب قرآن میں استعمال ہوا تو اس کا ایک ورڈ کی میننگ کے آگے بڑھ کر کے ایک اسلامی شریعت کا اس کا معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امساک، کسی چیز کو روک دینا یا کسی چیز سے رک جانا. روک دینا، رک جانا. اب عربی زبان میں استعمال ہوا روکنے رکنے کے معنی میں، اور قرآن کریم میں استعمال ہوا الصوم، الصیام، حدیثوں میں استعمال ہوا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی تو روکنا ہے، رکنا ہے، لیکن قرآن میں حدیث میں استعمال ہوا تو اب کس معنی میں استعمال ہوا؟ اب اس کی ایک پوری اصطلاحی میننگ ہے. رکنے کی میننگ ہے اس کے اندر، لیکن کیسے رکنا، کس چیز سے رکنا؟ تو اب ہے کھانے سے، پینے سے اور دیگر چیزوں سے. اس میں جو چیزیں حرام ہیں اس سے بھی، جو چیزیں حلال ہیں اس سے بھی. شہوت حلال سے بھی، حرام سے تو بچنا ہی ہے، رکنا ہی ہے. حلال شہوت سے بھی اپنے آپ کو رکنا ہے. پھر کب سے کب تک رکنا ہے؟ کہ 24 گھنٹے رکنا ہے، 48 گھنٹے رکنا ہے، ایک ہفتے رکنا ہے، کتنے دن رکنا ہے؟ اب یہ اسلامی شریعت کے اندر صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے، کیوں عربی زبان کی اہمیت ہے، اور کیوں عربی زبان سیکھنے کے بعد اسلامی شریعت. اچھا یہ بھی یاد رہے، صرف عربی زبان جان کر کے شریعت نہیں جان سکتا ہے کوئی آدمی. عربک لینگویج سیکھ لے گا تو عربی زبان تو سمجھے گا، لیکن عربی زبان جب شریعت کی زبان بن گئی تو شریعت کی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے وہ قرآن بتلائے گا، اللہ کے نبی کی سنت بتلائے گی، صحابہ کرام بتلائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسلام میں آیا تو کس معنی میں استعمال ہوا. اس لیے صرف عربک زبان سے بھی قرآن کریم سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً اشارہ کیا ہے کہ ایک فکر ایسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آج بھی چل رہی ہے. اور اس وقت تو چونکہ میڈیا کا یہ دور ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو اگر ہم سمجھ لیں تو قرآن کریم کو سمجھ لیں گے. ایسا نہیں. ورڈ پڑھ کر کے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ورڈ پڑھ کر کے اس کا عربی زبان میں اس ورڈ کی میننگ تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس لفظ کو بول کر کے وہ معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم
اللہ کے کلام کی تفسیر نہ جانے، اللہ کے نبی کی حدیثیں نہ جانے، صحابہ کرام کی سیرت نہ جانے، تب تک ہمیں قرآن کریم کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے۔ کوئی عربک ڈکشنری دیکھ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی عربک ڈکشنری دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے۔ لوگ یہ بات بار بار کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ عربک زبان کے روٹس ہیں، جیسے ہر زبان کے روٹس ہوتے ہیں، جیسے عربک زبان کے بھی روٹس ہیں۔ الحمد، یہ اس کا روٹ ہے ہا میم دال۔ اب اس سے جتنے ورڈز آئے ہیں، اگر ہم نے ہا میم دال کا معنی جان لیا تو اس روٹ سے آنے والے سارے ورڈز کی میننگ جان لیں گے۔ ہم حامد کا معنی جانیں گے، محمود کا معنی جانیں گے، محمد کا معنی جانیں گے، احمد کا معنی جانیں گے، حماد کا معنی جانیں گے، حمود کا معنی۔ لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ایسے تو پورے قرآن کریم کے ہم 100 200 500 1000 ورڈز ہم بنا لیں گے، روٹس نکال لیں گے تو سارا قرآن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ باتیں میں ایسے نہیں بیان کر رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کا پورا رول ہے صحابہ کرام کا، اللہ کے دین کو سمجھنے، سمجھانے، پوری امانت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھانے اور امت کے اگلوں کو ہلاکت سے، ضلالت سے بچانے کے لیے۔ ان صحابہ کرام نے سب سے پہلے عربک زبان بھی سمجھنے والے، اور اس کے بعد نبی کے سامنے بیٹھ کر کے سب سے پہلا بیچ ہے جس نے قرآن کو بھی سنا اور سمجھا، پہلا بیچ ہے جس نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی سمجھا۔ اس لیے یہ بات یہاں پر آ گئی۔ بات ہی چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کی بات چل رہی تھی نا، کہ عربی زبان میں صرف صحابہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو صاحب کے پلورل کے لیے صحابہ کی وزن پر استعمال ہوا ہے، اور کسی بھی لفظ کے لیے آپ کو صحابہ کی طرح فعالہ کی وزن پر کوئی ورڈ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو صاحب یا صحابہ کا جو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابی یعنی ایک ساتھی نبی کا، اللہ کے نبی کا ساتھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے دن ساتھ میں رہے تو اس کو صحابی کہا جائے؟ کتنے دن ساتھ میں رہے، کتنے گھنٹے ساتھ میں رہے، کتنے سال ساتھ میں رہے؟ یعنی ساتھی ہونے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے، صاحب ہونے کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے دن کے لیے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ آگے اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھا تو آگے بہت ساری گمراہیوں کا مسئلہ حل ہوگا، سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ بڑے پروپیگنڈے کیے گئے اس مسئلے کو لے کر کے بھی کہ وہ فلاں صحابی تو برس سے اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے، فلاں صحابی اللہ کے نبی کی وفات سے 3 سال پہلے اسلام لائے اور ساتھی بن گئے۔ تو کہاں 30 سال 40 سال 50 سال کا ساتھی، اور کہاں 2-3 سال پہلے ساتھی بن گیا؟ دونوں کا مقام ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی گمراہیاں جو پھیلائی گئی امت کے اندر، اور ساتھی ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود میرے بھائیوں ان کی تنقیص کی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے بارے میں ٹپڑیاں کی گئی۔ یہ مسئلہ بھی یہیں سے حل ہوگا جب ہم صحابی کا معنی سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیں، صاحب جب کہا ساتھی تو اس میں کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی آپ کا ساتھ پایا، چاہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اس سے بھی کم زیادہ، یا کسی کو 2 دن نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 دن نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 مجلس نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 منٹ کے لیے نبی کا ساتھ ملا، تو وہ بھی صحابی ہے۔ کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس کوئی کہ وہ الگ کر دے کہ جس نے ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک نظر بھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا اگر وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، سپوز نابینا تھا کوئی، تو دیکھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن ملاقات کر لیا۔ کیا ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی نابینا ہے یہاں ساتھ میں آ کر، سامنے آ کر کے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، خیریت دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو ملاقات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہ چیز کسی ٹائم پیریڈ سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔
1 साल 6 महीना, उससे कम, उससे ज्यादा, 1 हफ्ता, कुछ भी नहीं। वलौ नज़रतन वाहिदा, एक नजर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो साथी हो गया। ये याद रहे। तो ये एक बुनियादी चीज खाली अभी हम बात कर रहे हैं इस लिटरेरी मीनिंग में कि साथी का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए भी, एक मर्तबा भी, एक मुलाकात भी अगर हो गई तो साथी बन गया। हम अपनी उर्दू भाषा और अपने कल्चर में ना जाएं कि हम तो साथी उसको कहते हैं जो साल भर, 6 साल, 2 साल 6 महीना, उससे कम ज्यादा साथ रहता उसको साथी कहते हैं। नहीं, ये इस्लाम के अंदर और अरबी जबान में मीनिंग समझ रहे हैं हम कि किसी को साहिब, सहाबी या सहाबा कहते हैं तो उसके अंदर क्या माना पाया जाता है। ये जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ये उम्मत के आइम्मा की बातों का खुलासा है। मुमकिन है आज हम उसे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आइंदा हफ्ते में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे, गुजरेंगे। ये जो बातें आपके सामने कही जा रही है, किस इमाम ने ये बात कही है, इतनी बारीकी से सहाबा के लफ्ज को, सहाबी के लफ्ज को समझने समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसलिए कि अगर हमने इसी बात को नहीं समझा तो आगे सहाबा के खिलाफ इतना तूफान खड़ा किया जा रहा है और न जाने कितना तूफान खड़ा किया गया होता। खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अब हम बात कर रहे हैं साथी, साहिब। अब आगे बात कर रहे हैं हम नबी का साथी। अभी जो बात चल रही थी वो किसी के साथ भी, आपके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, एक मुलाकात आपसे कर ले तो उसको आपका साहिब कहा जाएगा, आपका साथी कहा जाएगा, मेरा साथी कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जब हम इस लफ्ज को अरबी जबान से निकलने के बाद एक तबके पर बोल रहे हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वक्त आपके जीते जी, आपके आस पास, इर्द गिर्द, आपके सफर, हजर, खलवत, जलवत, रात दिन और सुलह, जंग, हर वक्त आपके साथ उठता बैठता था, उसके लिए जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डिफिनीशन क्या है? नबी के साथी की डिफिनीशन क्या है? ये तो साथी की डिफिनीशन थी अरबिक लैंग्वेज में, लेकिन नबी के साथी की डिफिनीशन क्या है? इस सिलसिले में इमाम बुखारी, इमाम अली इब्नुल मदीनी, हाफिज इब्नुल सलाह, हाफिज इब्न कसीर, बहुत बड़ी तादाद है अइम्मा की। वो सब हम इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे, यानी वो अल्फाज पढ़ेंगे ताकि आपके सामने वो आ जाए। जी, अभी मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी की डिफिनीशन, उसकी तारीफ यानी उसकी पहचान हाफिज इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, जो अहले इल्म के यहां सबसे ज्यादा मारूफ, सबसे ज्यादा मुख्तसर और सबसे ज्यादा जामे माना जाता है, जो तारीफ डिफिनीशन मानी जाती है, वो मैं आपके सामने पेश। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह सहाबी की डिफिनीशन करते हैं तो कहते हैं, हुआ मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनम बिही व माता अला ज़ालिक वलो तखल्ललत रिद्दतुन अलल असह। ये उसकी उनकी डेफिनेशन। इसकी मीनिंग समझें। ये सहाबी की तारीफ है, सहाबी की डेफिनेशन है। सहाबी है कौन, क्या, किसको सहाबी कहते हैं? सहाबी की पहचान कहते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। कौन है सहाबी? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे, मुमिनम बिही, इस हाल में कि आप पर ईमान रखने वाला हो, ईमान की हालत, आप पर ईमान रखते हुए आपसे मुलाकात करे। वह माता अला ज़ालिक, और ईमान ही की हालत में उसकी मौत आई। वलो तखल्ललत रिद्दा, चाहे बीच में अगर फर्ज कर लो कि वो मुर्तद हो गया हो, इस्लाम से हट गया और फिर दोबारा इस्लाम ले आया हो, तो उसने जो ईमान की हालत में पहले अल्लाह के नबी से मुलाकात की थी ना, अगर वो मुर्तद हो गया था, अगर मुर्तद ही रह जाता, इस्लाम दोबारा न लाता, तो साहबी नहीं कहलाता। क्यों? इसलिए कि ईमान की हालत में मुलाकात तो किया, लेकिन मौत ईमान की हालत में नहीं हुई। लेकिन अगर फर्ज करो मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया और फिर इस्लाम ले आया, फिर क्या हो गया? इस्लाम ले आया,
تو اسلام دوبارہ لے آنے کی وجہ سے اس نے جو پہلی بار اللہ کے نبی سے ملاقات کی تھی اس کا اعتبار رہے گا، کیونکہ گرچہ مرتد ہو گیا تھا لیکن موت جب آئی ہے تو پھر وہ اسلام لا چکا تھا، اسلام کی حالت میں۔ تو اب دو تین باتیں آپ سمجھیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے۔ ملاقات کا لفظ یاد رکھنا، یہ نہیں کہا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اگر یہ ورڈ استعمال کرتے تو نابینا صحابی باہر نکل جاتے، نابینا صحابہ کرام اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتے کیونکہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ملاقات کا ورڈ استعمال کیا۔ یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، تو نبی سے ملاقات کرے، ملاقات کرے کہا۔ اب یہ ملاقات چھوٹی بڑی، سال 6 مہینے 2 سال 10 سال 20 سال، بڑی سے بڑی ملاقات اور ایک بار کی ملاقات، ایک بار کی ملاقات، دوبارہ پھر ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد 10 20 سال 50 سال زندہ رہا، اس کے بعد اس کی ایمان کی حالت میں موت ہو گئی، وہ صحابی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اچھا، تو ملاقات کرے، جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے مؤمنا به، ایمان کی حالت میں۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے، دوسرا، اب جیسے بھی بات آئی تھی نا کہ جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے، اگر نابینا ہوگا تو دیکھ تو نہیں پائے گا لیکن ملاقات کرے گا۔ بہت سارے کئی صحابہ کرام نابینا تھے۔ سب سے مشہور نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور نابینا تھے، آپ سارا واقعہ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں، جب آپ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدینے کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آپ نے انہیں ذمہ داری سونپی تھی، ایک سے زیادہ مرتبہ۔ لیکن اگر دیدار کی بات کریں تو چونکہ نابینا ہے تو اللہ کے نبی کو تو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ لیکن ایک بار نہیں، 10 بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو مدینے کا ذمہ دار بنایا۔ عبداللہ، ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ مدینے میں رہنا، مدینے کے حالات پر نظر رکھنا، دیکھ ریکھ کرنا، سرپرستی کرنا، کوئی معاملہ ہوگا تو اس کو اچھے سے سلجھانا، اور ہم آئیں گے تو کوئی بات ہوگی تو ہمیں بتلانا، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مؤمنا به، ایمان کی حالت میں۔ دوسری شرط ہے بڑی، صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہو، اور جب ملاقات ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں ہوئی۔ ایک آدمی نے ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں اس ٹائم پر نہیں تھا، ایمان کب لایا؟ بعد میں لایا۔ صحابی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا ضروری تھا۔ تو جب ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کی بات آ گئی صحابی کے ڈیفینیشن میں، تو وہ سارے لوگ باہر نکل گئے جنہوں نے ملاقات تو کی نبی سے لیکن کفر کی حالت میں ملاقات کی۔ ابو جہل ابو لہب ملاقات کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے مشرکین ملاقات، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن معیط ہے وغیرہ، کتنے سارے لوگ ہیں۔ تو مشرکین تھے، کفار تھے، ملاقات بھی علیہ السلام سے کی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کی۔ اس لیے وہ 10 سال بھی 20 سال بھی 50 سال بھی ملاقات کی ہو لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کیا، اس لیے وہ کبھی بھی صحابی کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ جبکہ ساتھ میں تو رہے ہی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، یہ مجلس وہ مجلس، سفر حضرت، بہت ساری ملاقاتیں ہوتی تھی لیکن ایمان کی حالت میں، اس لیے وہ بھی نکل گئے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کیے ہوں۔ اس کے بعد آخری بات کیا تھی؟ وہ مات علی ذالک، اور اسی حال میں اس کی موت ہوئی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور جب موت ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں رہا ہو وہ۔ اس سے وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے جو لوگ دنیا سے جائیں اور ایمان کی حالت میں نہ جائیں، نبی کو دیکھا رہا ہو، نبی علیہ السلام کو دیکھا رہا ہو یا ملاقات کی رہی ہو، لیکن جب ملاقات کی تو ایمان کی حالت میں تھے لیکن جب موت ہوئی تو مرتد ہو کر کے موت ہوئی، مثال کے طور پر، تو ایسے لوگوں کو بھی صحابی کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اہل کتاب تھے بہت سارے، یہود نصارہ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، بات چیت کی، بیٹھے، ملاقات کی، لیکن کیا وہ صحابی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی اس وقت تک، اس لیے اس نبوت سے پہلے جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کی ہے وہ بھی آپ کے صحابی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی آپ کا ساتھی ہونے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں۔
ہماری بات سمجھ میں جو آئی ان باتوں سے، جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی، اس سے دو بات سمجھ میں آئی. سارا معاملہ اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا اسی پر ڈیپینڈ ہے، اسی پر موقوف ہے کہ آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، کم پایا ہو، زیادہ پایا ہو، 1 دن 2 دن سال، اس سے بھی زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم سے کم بھی ہے، ایک ملاقات بھی اللہ کے نبی سے کی ہے تو اسے ساتھی کہا جائے گا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کوئی کتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، آپ پر درود پڑھے، آپ کی سنتیں بار بار دہرائے، آپ کی حدیثیں پڑھے، آپ کے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن کریم کو پڑھے، اس کی تعلیم دے، دعوت دے، ہمیشہ عبادت کرے، بندگی کرے، آپ سے محبت رکھ، سب کچھ کرے، وہ بہت کچھ نیک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا صحابی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی. آپ نے کیا پڑھی؟ ہم سب بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. کئی ایک روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے، دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ایمان والوں کے گھر والوں، ایمان والوں کے گھر. اب ایمان والوں کے گھر، زندگی میں بھی ایمان والوں کے گھر اور مرنے کے بعد بھی ایمان والوں کے گھر. یعنی کیا مطلب؟ ایمان والے ہیں آپ اور آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کا گھر اب یہ ہے، قبریں، یہ آپ کی منزل ہے. آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے مل جانے والے ہیں. یعنی آپ آگے ہیں تو پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، ہماری بھی موت آئے گی. اس کے بعد اللہ کی، یہ تو دعا ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا وَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، اللہ ہماری تمنا ہے کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، ہماری تمنا ہے، ہماری چاہت ہے کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی تو فوراً صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اولسنا اخوانک، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر آپ یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں میرے ساتھی ہو، میرے بھائی نہیں میرے ساتھی. انتم اصحابی، انتم اصحابی، آپ لوگ تو میرے ساتھی ہیں. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو اب تک آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے ہیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ لینے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ سے ملاقات کرنے والے کون ہیں؟ ساتھی. تو صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے، انتم اصحابی، تم لوگ میرے ساتھی ہو. تو ساتھ کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ملاقات. اور ساتھ بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں ملاقات. اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہی کی حالت میں موت ہونا، خاتمہ ہونا. یہ ساری چیزیں ایک دم بنیادی. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ایمان کے بغیر ملاقات کرے، صحابی نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ ایمان کی حالت میں ملاقات کرے لیکن مرتد ہو جائے تو بھی صحابی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے ساری شرطوں کو ہم تینوں نقطوں کو اگر ہم فٹ کریں تو ایک دم طے ہو جائے گا کہ اس مقام میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. زندگی بھر ہم آپ سجدے میں سر ٹیکے رکھیں، پوری عمر سجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑگڑائیں، گریہ وزاری کریں، ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو، بڑے سے بڑے نیک بندے تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو مقام ہے وہ مقام حاصل
تو وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ بات چل رہی بار بار، ساتھ میں رہنے والے، ملاقات کرنے والے، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، یعنی جو ایمان والے میری امت کے رہیں گے لیکن ملاقات میری ان سے نہیں ہوئی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، ابھی تک نہیں آئے ہیں، یعنی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مجھ سے ملاقات کے بغیر جو بھی ایمان والے ہیں وہ کون ہے میرے؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ساتھی کیسے بن گئے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان، علی اور ان کے علاوہ 6 اور سب ملا کے 10 مبشرہ اور اہل بدر، اہل بیت رضوان اور سارے صحابہ، یہ ساتھی بنے کیسے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑی جلدی لوگ تبصرے کرتے ہیں، تبصرے کا دور ہے، صبح شام 8 گھنٹے اگر موبائل ہاتھ میں رہتا ہوگا تو 6 گھنٹے تو ہم سب سیاسی تبصرے، ٹپڑیاں اور یہ کیا بولا وہ کیا بولا، 8 10 گھنٹے لوگ دنیا کی بکواس تو سنتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ درس قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، کوئی بیان سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے علماء کرام کی تقریریں ہیں ہمیں سننے کی اور استفادہ کرنے کی، تو الا من رحم اللہ، یہ استثناء ضروری ہے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ ساتھی کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ اب ہجری تو بتا نہیں پائیں گے کیونکہ ہجرت کا معاملہ تو ہجرت سے شروع ہوا ہے، وہ سال تو لا نہیں سکتے ہمیں لازماً کیا لانا پڑے گا؟ عیسوی سال لانا پڑے گا۔ وفات پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور تھوڑی سی اور زیادہ مطلب قریب کرنے کے لیے، پرفیکٹ بتلانے کے لیے، اور کیا لکھتے ہیں سیرت والے؟ عام الفیل، عام الفیل ہے کہ نہیں؟ عام الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عام الفیل وہ سال جس سال ابرہا یمن کے حاکم نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے ٹیک دیا، اسی سال وہ 571 عیسوی کا سال تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ساتھی بنے وہ بھی تو آس پاس ہی پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی 71 میں تو کوئی 65 میں، کوئی 72 میں، کوئی 75 میں، کوئی 80 میں، کوئی 85 میں، 82 میں، کوئی 601 2 کے بعد پیدا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھی ہوئے وہ انہی لوگوں میں سے تو تھے کہ نہیں تھے؟ جو ایمان لائے، آپ سے ملاقات کی، اور پھر بعد میں موت بھی ان کی ایمان پر ہوئی ہوگی، وہ نبی کے صحابی ہو گئے۔ تو اگر ہم لوگ بھی اسی وقت پیدا ہو گئے ہوتے، تو ہم لوگ بھی اگر اس ٹائم پیدا ہوئے ہوتے صحابی بن جاتے کہ نہیں بن جاتے؟ بنتے کہ نہیں بنتے؟ ارے عجیب مسئلہ ہے، ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، پورا سارا معاملہ اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس وقت پیدا ہو جاتے، ہم ہیں ہی نہیں اس لائق، اس سینے میں اتنی گندگی ہے نا، اس وقت پیدا ہونے کے لائق نہیں ہے ہم۔ اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ضرور، تھے نہیں اس لائق اس لیے پیدا نہیں ہوئے اس وقت۔ اس لیے مفروضہ غلط ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے وقت جو لوگ پیدا ہو گئے، اسی زمانے میں پیدا ہو گئے، رہے اسی آس پاس، آئے گئے، تو وہی صحابی ہو گئے۔ اگر ہم پیدا ہو گئے ہوتے اس زمانے میں تو ہم ہی صحابی ہو جاتے۔ یہ تو اتفاق ہے بائی چانس کہ وہ پیدا ہو گئے تو وہ صحابی ہو گئے، اگر ہم پیدا ہو جاتے تو ہم صحابی ہو جاتے۔ ایسے ہی نبی کے صحابہ کو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ بائی چانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صدفتاً ایسا ہو گیا کہ بھئی اب اسی زمانے میں وہ لوگ تھے تو اب انہی کو مل گیا یہ مقام، ہم پیدا ہو جاتے تو ہمیں مقام مل جاتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بائی چانس ہم اس ٹائم پیدا ہوتے، وہ اس وقت پیدا ہوتے۔ ایسے بائی چانس کا اتفاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جن نگاہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع، ملاقات کا شرف ملا نا،
وہ اتفاقی طور پر نہیں مل گیا. جیسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے چن کر کے نکالا، سلیکٹ کیا، ایسے آپ کے ساتھی ہونے کے لائق کون تھا انہیں بھی سلیکٹ کر کے نکالا. صحابیت کا مقام اس تھوڑی نہ ہے. ایسے نہیں کہ بس زمانے کی بات. اج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے، فلاں فلاں بھی لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں اس دور میں، تو ہم اور وہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں. ایسے ہم اگر اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم اور وہ ایک ہی دور میں رہتے، دیکھتے بھی، ملاقات بھی کرتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نہیں، مسئلہ انتخاب کا ہے. مسئلہ انتخاب، اللہ نے چنا ہے نبی کے صحابہ کو. جیسے نبی کو آخری نبی کی حیثیت سے، اور آخری نبی کا مطلب آپ کا پیغام، آپ کی دعوت، آپ کی سیرت، آپ کی اخلاق، آپ کی ایک ایک ادا زندگی کی قیامت کی آخری صبح تک آئیڈیل ہے، اسوا ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے. تو آپ کو آپ کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے آئیڈیل کو قیامت تک فالو کیا جائے گا. یہ بات تو کوئی اور بھی پچھلا والا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے، آپ عرب کے اس موقع، عرب کی سرزمین پر اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو آپ آخری نبی بن گئے، آپ کو آخری نبی کی سعادت مل گئی. کوئی اور اگر اس مقام پر پیدا ہوتا تو اسی کو آخری نبی کا مقام مل جاتا. سب عقل پرستوں کی بڑ ہے، بکواس ہے. انتخاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مصطفیٰ ہیں، مجتبی ہیں، مختار ہیں، منتخب کردہ ہیں. اللہ کے نبی کا انتخاب ہوا ہے. آئے آپ اخیر میں، نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر مبارک پر اللہ نے اخیر میں رکھا، لیکن انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ساری انسانیت کے بیچ سے فرما کر کے آپ کو آخری نبوت کے لیے منتخب کر لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سب جانتے ہیں. ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاہ لنبوتہ وابتعثہ برسالتہ. ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے پاک دل، سب سے نیک دل، سب سے بہتر دل، سب سے شفاف دل، خوبصورت دل اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. کیا فرمایا؟ فاصطفاہ لنبوتہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا. نبوت کے لیے چنا یعنی آخری نبوت کے لیے چنا، نبوت کی خاتمیت کے لیے چنا کہ آپ کی نبوت پر اسٹیمپ لگ جائے گا اور آپ آخری ہوں گے، اور آپ کے طرف سے اعلان ہوگا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی ولا نبیت بعدی. نہ کوئی مرد نبی ہوگا، نہ کوئی عورت نبی ہوگی. ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، لوگوں نے کہا کہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجا بنت حارث. لوگوں نے کہا کہ جھوٹی ہو تم. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہوگا. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو جھوٹی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تھوڑی فرمایا ہے کہ میرے بعد لا نبیت بعدی، میرے بعد کوئی لیڈی نبی نہیں آئے گی، تھوڑی نہ فرمایا. اس لیے لیڈی آ سکتی ہے، مرد نہیں آ سکتا، عورت تو آ سکتی ہے. تو اس طرح سے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، کوئی نبی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. وابتعثہ برسالتہ، اور اپنا پیغام اللہ آپ کو دے کر کے اپنے بندوں تک بھیجے گا، اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا. آپ کو اپنا پیغام دے کر کے اپنے بندوں تک بھیجے گا، آپ کی امت کی طرف بھیجے گا. آپ کی امت کون ہے؟ جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے وقت پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اور آخری نفس جو پیدا ہوگا وہ سب سے سب کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کی امت کے لوگ ہیں. جو مان لیں گے وہ بھی امتی ہیں، جو نہ مانے وہ بھی امتی ہیں.
ہاں جو مان لیں گے وہ نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے جو مان لینے والے ہیں، انہیں بھی امت کہا جاتا، امت اجابت کہتے ہیں، یعنی قبول کرنے والی امت۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو سب کو شامل کریں گے تو امت دعوت، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، بلاوا پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا، دعوت، آؤ توحید کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، حلال کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف، اپنے آپ کو بچاؤ باطل سے، انحرافات سے، گمراہی سے، کفر سے، نفاق سے۔ یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب، ثم نظر الى قلوب الناس الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے پاک، صاف، بہتر، اچھا دل والا اللہ کے نبی کے صحابہ کو پایا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلوں کو سارے بندوں میں سب سے اچھے دل والا پایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اور انہیں جو سب سے اچھا دل والا پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اپنے نبی کا کیا بنایا؟ وزراء، وزیر کی جمع، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کا کام کریں گے، لڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ پوری انسانیت کو سمجھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد نبی کے صحابہ کا انتخاب ہوا ہے۔ انتخاب کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ رنگ کی نسل پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، عرب کی بنیاد پر، عجم کی بنیاد پر؟ کوئی بنیاد ہے اس میں سے؟ کوئی بنیاد نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ دل ایک دم پاک صاف تھا ان کا۔ خیر قلوب العباد، بندوں میں سب سے زیادہ اچھے دل والے وہی تھے۔ تو بائی چانس ہم کیسے صحابی بن جاتے بھائی؟ بنیاد کیا ہے صحابیت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چن لینا، برگزیدہ بنانا۔ اور بنیاد کیا ہے؟ ان کے دل سب سے بہتر دل تھے، سب سے بہتر دل والے تھے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اور بھی ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام سے بات آئی ہوئی ہے۔ کانو ابر ہذہ الامۃ قلوبا، یہ نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے زیادہ پاک دل والے لوگ تھے۔ میرے بھائیو، اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ معاملہ انتخابی ہے، اتفاقی نہیں ہے، بائی چانس کا نہیں ہے۔ وہ اس کے اہل تھے، اہل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ اللہ کے نبی کی وزارت، اللہ کے نبی کے دین کے لیے لڑنا، قربانی دینا، وقت، مال، پیسہ، اتباع، اطاعت، فرما برداری، حلال لے لینا، حرام چھوڑ دینا، اس میں ان سے اونچا انسانیت میں کوئی نہیں ہے۔ ان سے اونچا کوئی اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نبی کا وزیر بناتا، لیکن اور کوئی اس لائق نہیں تھا۔ اور جذباتی بات نہیں ہے، اپنے اپنے گریبان میں اور آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے ایمان کا، اپنے تقوی کا، اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا مسئلہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں کتنا جذبہ ہے، کتنی قربانی دے سکتے ہیں، کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، امتحان میں، ایگزام میں بہت بہت معمولی پوائنٹ پر فیل ہو جائیں گے ہم۔ کہاں وہ نبی کے صحابہ اور کہاں ہم؟ نیت تھے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے۔ ان کی طرح نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ روز قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے بارے میں آج صرف ہم نے کیا سمجھا ہے؟
صحابہ کرام کا, صحابہ کا معنی کیا ہے, صحابہ کا معنی کیا, اور صحابہ کا انتخاب, صحابیت کا شرف یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں. اس کے اہل ہماری میرے بھائیوں, ہم میں, آپ میں سے یا رہتی دنیا تک کسی بھی نسل کے لوگ, کسی بھی قوم, کسی بھی زمانے کے لوگ نہیں ہو سکتے, اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ قرآن میں, حدیثوں میں, صحابہ کے اقوال میں خود انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں آئیں گے, اور پھر بستہ بستہ وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یاد رکھیں, جب صحابہ کرام کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہمارا دماغ, ہمارا ذہن اس طرف نہ جائے, جیسا کہ بہت سارے لوگ, عقل پرست لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا صحابہ کی بات کرتے ہو, 1446 زندگی گزار رہے ہیں, اتنے پرانے دور میں زندگی گزارنے والے لوگوں کا نام بار بار لینے کا کیا مطلب ہے؟ آج یہ نیا دور ہے, ترقی یافتہ دور ہے, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس دور میں کہاں ان کا آئیڈیل ہمارے کام آ سکتا ہے؟ اور پرانے زمانے کے لوگ تھے, گھوڑے, خچر اور گدھے اور اونٹ کی سواری کرنے والے لوگ تھے. آج ہم اتنے زیادہ ایڈوانس دور میں زندگی گزارتے ہیں, تو ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ کس دور میں تھے, اس دور کی زندگی کیسی تھی, اس دور کی زندگی کی سہولیات کیا تھیں, انسانی زندگی کے اسباب کیا تھے, وسائل کیا تھے, اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مطلب کس بات سے ہے؟ اللہ کا جو دین اترا قرآن کریم کی شکل میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں, اس دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, فالو کرنے اور اسے سمجھ کر کے اگلوں تک پہنچانے کے مسئلے میں ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو وہی لوگ آئیڈیل ہیں. زمانہ پرانا رہا ہو, گھوڑے پر چلتے رہے ہوں, پیدل چلتے رہے ہوں, انہیں کپڑے اچھے میسر رہے ہوں اور ہو رہے ہوں یا نہ ہوتے رہے ہوں, اس سے کوئی بحث نہیں. اس وقت کی انسانی ضروریات, انسانی سہولیات اور اس کے اسباب سے کوئی بحث نہیں. بحث کس سے ہے؟ اصل نقطہ جس پر ساری گفتگو کا دار و مدار ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا دین ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے. سمجھنے میں وہ آئیڈیل ہے, فہم میں وہ آئیڈیل ہے, چلنے میں وہ آئیڈیل ہے, فالو کرنے میں وہ آئیڈیل ہے. نیکی ان کے ہاں کتنی تھی, جذبہ کتنا تھا, اخلاص کتنا تھا, تقویٰ کتنا تھا, یہ ہمیں ان کی زندگی سے لینا ہے. ورنہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, وسائل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی اندازہ تو نہیں لگ سکتا اچھی طرح سے, لیکن 100 سال کے بعد جو دنیا میں آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس سے 100 گنا زیادہ دنیا میں اسباب اور وسائل پیدا ہو جائیں گے. تو کیا اس بنیاد پر کسی کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے. تو دنیا کے اسباب و وسائل ہیں, اصل معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی فہم, اس کی بنیاد کیا ہے. جیسے انہوں نے زندگی میں پہل قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا, تازہ بتازہ اترتے ہوئے دیکھا میرے بھائیوں, انہوں نے کیسے سمجھا, کیسے فالو کیا, کیسے اسے امانت داری, دیانت داری کے ساتھ آگے پہنچایا. ہمیں یہ آئیڈیل لینا ہے, یہ آئیڈیل سمجھنا ہے. اسی بنیاد پر زندگی کے سارے مسئلے, دین کے حوالے سے سارے مسئلے ختم ہوں گے. اور اگر ہم نے اس مسئلے کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا تو ساری اختلافات, ساری فرقہ واریت جیسے چل رہی ہے ایسے باقی نہیں رہے گی, بلکہ 100 گنا 1000 گنا اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. کیونکہ یہی مسئلے کا حل ہے کہ قرآن و سنت کو اس بیچ صحابہ کرام کے کیسے سمجھتا رہا, اور جب تک اسے فالو کرتا رہا تب تک ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی گمراہی نہیں تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ کرام کی عظمت کو, ان کی فہم کو, ان کی فقہ کو, ان کی راہ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنے اور فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ جماعت اہل حدیث کے نہایت ہی غیور اور سلفیان فضیلت الشیخ ظفر الحسن بدنی حفظہ اللہ اس گرمی کی چھٹی, ہماری گرمی نہیں, خلیج کی گرمی کی چھٹی میں وہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں, اور اس چھٹی میں وہ تقریباً پورے ملک کا دعوتی دورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سے. ایک آدھ ہفتے کے لیے بمبئی بھی وہ آ رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں بھی اگلے ہفتے میں پروگرام ہوگا, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. یہ منگل کے بجائے یہ پروگرام بدھ کو ہوگا. منگل کے بجائے یہ پروگرام اگلے ہفتے میں بدھ کا ہوگا, اور 10 بجے سے 11 بجے.
ٹھیک ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطلب دلچسپی لیں، شوق سے اس پروگرام میں حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ جماعت اہل حدیث کی ان شخصیات میں سے شخصیت ہے جنہیں بہت زیادہ ڈھونڈا جائے گا، تلاش کیا جائے گا مستقبل میں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان کبار سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔